अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 28 सूरतुल मुम्तहिन्ना की आयत नंबर 1 ता 6 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिलमवद्दा तुल्कून इलैहिम बिलमवद्दति वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़ि युख़रिजूनर रसूल व इय्याकुम अन तु'मिनू बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली वब्तिगा मर्दवाती तुसर्रून इलैहिम बिलमवद्दति व अना अअलमु बिमा अख़फ़ैतुम व मा अअलनतुम व मन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द ضل सवाअ अस्सबील। यस्कफूकुम यकूनू लकुम अहदाअन व यबसुतू इलैकुम अयदियहुम व अलसिनतहुम बिस्सूइ व वद्दू लौ तकफुरून। लन तनफ़अकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामति यफ़सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीरुन। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीन माअहू इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुरआउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورہ ممتحنہ مدنی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا، گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے۔ اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو۔ تم انہیں خفیہ پیام محبت کا بھیجتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو، اور تم میں جو ایسا کرے بے شک وہ سیدھی راہ سے بہکا۔ اگر تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد، قیامت کے دن تمہیں ان سے الگ کر دے گا، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لیے جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں ضرور تیری مغفرت چاہوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اسے جو اللہ اور پچھلے دن کا امیدوار ہو، اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر اور اس کا شان نزول تسلسل سے سورہ ممتحنہ مدنی ہے۔ اس میں 2 رکوع، 13 آیتیں، 348 کلمے، 1510 حرف ہیں۔ یعنی کفار کو شان نزول
بنی ہاشم کے خاندان کی ایک باندی سارا مدینہ طیبہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئی، جبکہ حضور فتح مکہ کا سامان فرما رہے تھے۔ حضور نے اس سے فرمایا کیا تو مسلمان ہو کر آئی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا ہجرت کر کے آئی؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا پھر کیوں آئی؟ اس نے کہا محتاجی سے تنگ ہو کر۔ بنی عبد المطلب نے اس کی امداد کی، کپڑے بنائے، سامان دیا۔ حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملے، انہوں نے اس کو 10 دینار دیے، ایک چادر دی اور ایک خط اہل مکہ کے پاس اس کی معرفت بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، تم سے اپنے بچاؤ کی جو تدبیر ہو سکے کرو۔ سارا یہ خط لے کر روانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس کی خبر دی۔ حضور نے اپنے چند اصحاب کو، جن میں حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، گھوڑوں پر روانہ کیا اور فرمایا مقام روضہ خاک پر تمہیں ایک مسافر عورت ملے گی، اس کے پاس حاطب بن ابی بلتا کا خط ہے جو اہل مکہ کے نام لکھا گیا ہے، وہ خط اس سے لے لو اور اس کو چھوڑ دو، اگر انکار کرے تو اس کی گردن مار دو۔ یہ حضرات روانہ ہوئے اور عورت کو ٹھیک اسی مقام پر پایا جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس سے خط مانگا، وہ انکار کر گئی اور قسم کھا گئی۔ صحابہ نے واپسی کا قصد کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقسم فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر خلاف ہو ہی نہیں سکتی، اور تلوار کھینچ کر عورت سے فرمایا خط نکال یا گردن رکھ۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت بالکل آمادہ قتل ہیں تو اپنے جوڑے میں سے خط نکالا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اے حاطب، اس کا کیا باعث؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے اسلام لایا کبھی میں نے کفر نہیں کیا، اور جب سے حضور کی نیاز مندی میسر آئی کبھی حضور کی خیانت نہ کی، اور جب سے اہل مکہ کو چھوڑا کبھی ان کی محبت نہ آئی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں قریش میں رہتا تھا اور ان کی قوم سے نہ تھا، میرے سوائے اور جو مہاجرین ہیں ان کے مکہ مکرمہ میں رشتہ دار ہیں جو ان کے گھر بار کی نگرانی کرتے ہیں۔ مجھے اپنے گھر والوں کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان رکھ دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کو نہ ستائیں، اور یہ میں یقین سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ پر عذاب نازل فرمانے والا ہے، میرا خط انہیں بچا نہ سکے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول فرمایا، ان کی تصدیق کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ جب ہی اس نے اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا، یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جاری ہو گئے اور یہ آیات نازل ہوئی، یعنی اسلام اور قرآن، یعنی مکہ مکرمہ سے، یعنی اگر کفار تم پر موقع پا جائیں ضرب و قتل کے ساتھ، سب و شتم، اور تو ایسے لوگوں کو دوست بنانا اور ان سے بھلائی کی امید رکھنا اور ان کی عداوت سے غافل رہنا ہرگز نہ چاہیے، جن کی وجہ سے تم کفار سے دوستی و موالات کرتے ہو کہ فرما مردار جنت میں ہوں گے اور کافر نافرمان جہنم میں۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مومنین کو خطاب ہے اور سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء کرنے کا حکم ہے کہ دین کے معاملہ میں اہل قرابت کے ساتھ ان کا طریقہ اختیار کریں۔ ساتھ والوں سے اہل ایمان مراد ہیں جو مشرک تھی، ہم نے تمہارے دین کی مخالفت اختیار کی، یہ قابل اتباع نہیں ہے کیونکہ وہ ایک وعدے کی بنا پر تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر ہو گیا کہ وہ کفر پر مستقل ہے تو آپ نے اس سے بیزاری کی، لہذا یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بے ایمان رشتہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرے۔
اگر تو اس کی نافرمانی کرے اور شرک پر قائم رہے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان مومنین کی دعا ہے جو آپ کے ساتھ تھے، اور ما قبل استثناء کے ساتھ متصل ہے۔ لہذا مومنین کو اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرنا چاہیے۔ انہیں ہم پر غلبہ نہ دے کہ وہ اپنے آپ کو حق پر گمان کرنے لگیں۔ اے امت حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و ثواب اور راحت آخرت کا طالب ہو، اور عذاب الہی سے ڈرے، ایمان سے اور کفار سے دوستی کرے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ سزا ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ضرور اس پروگرام کو دیکھنے کی تلقین کریں، تبلیغ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔